السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے۔ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ہی بچتے رہو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ای وی ایم کنٹروورسی۔ ای وی ایم ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پہ کیا تضاد پایا جاتا ہے حکومت اور اپوزیشن میں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم آج کے ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کون سے 37 اعتراضات لگائے ہیں ای وی ایم کے اوپر، اور حکومت کی جانب سے اس کا کیا جواب آیا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ ان اعتراضات میں سے 27 جو ہیں وہ ان کی اپنی جو ایبلٹی ہے، نااہلیت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور جو دوسرے باقی 10 اعتراضات بچتے ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ بھی کر دی جاتی ہیں تو وہ کون سے پرابلمز ہیں جو پھر بھی الیکشن کو ہیلڈ کروانے میں فیئر طریقے سے حائل رہیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں الیکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسپیسیفکلی 2023 کے الیکشن کے بارے میں، تو یہ آج ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا مور ریپلیسمنٹس۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں بیوروکریسی میں بہت تیزی سے ٹرن اوور ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کو بہت جلدی ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اور اب تک پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں تقریباً 7 انسپیکٹر جنرل آئی جی آ چکے ہیں پولیس کے، اور 5 چیف سیکرٹری آ چکے ہیں۔ تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جو کشیدگی ہے تعلقات میں پی ٹی آئی کے اور بیوروکریسی کے، اور جو اپنی نااہلیوں کا جو الزام ہے پی ٹی آئی وہ بیوروکریسی کے اوپر ڈال رہی ہے کہ یہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں آنے والے نئے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، کریم کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں۔ اگر یہ ایڈیٹوریل آپ خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ الیکشن ریفارم ہیز بیکم یٹ another polarizing ایشو۔ الیکشن کی جو اصطلاحات ہیں یہ ایک مرتبہ پھر سے ڈیوائڈنگ معاملہ بن چکی ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہے۔ دا پی ٹی آئی ہیز بین کنسسٹنٹلی پشنگ ای وی ایمز۔ پی ٹی آئی بہت ہی تسلسل کے ساتھ ای وی ایمز کو لانا چاہ رہی ہے ایک جدید اور سائنٹیفک وے کے طور پہ، جو کہ انشور کرے گا، یقینی بنائے گا شفاف الیکشن کو۔ وائل اپوزیشن پارٹیز آر ریزسٹنگ دا موو، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس موو کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مشینز ول آن دی کنٹریری بی کنڈیوسیو ٹو ریگنگ، کہ یہ مشینز ہیلپ فل ہوں گی دھاندلی کے لیے۔ آن دی کنٹریری یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ آن ٹیوزڈے والے دن کیا ہوا ہے؟ ای سی پی جو کہ پہلے ہی اپنے تحفظات ریزرویشنز کو ایکسپریس کر چکی ہے ای وی ایمز کے متعلق، انہوں نے خصوصی آبجیکشنز لگائی ہیں، اور اگر ہم بہت ہی ایگزیکٹ بتائیں تو یہ تقریباً 37 بنتی ہیں، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، اور یہ ایک ڈاکومنٹ میں لکھی گئی ہیں یہ تمام اعتراضات، تحفظات جو کہ سبمٹ کیے گئے ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف پارلیمنٹری افیئرز کو۔ دا ای سی پیز آبجیکشنز انکلوڈ، جو ای سی پی کے اعتراضات ہیں اس میں کون سے اعتراضات شامل ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے ان کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، آلٹر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ٹیمپر پروف نہیں ہے، اور جو سافٹ ویئر اس میں انسٹال کیا گیا ہے اس کو بھی آلٹر یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سیمی کولن ہے یہاں بھی سیمی کولن 2 سینٹینسز کو الگ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کمپلیٹ میننگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سینٹینس ابھی کنٹینیو چل رہا ہے، آتھر مزید کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دوسرے اگر ہم اعتراضات دیکھیں ای سی پی کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ ابھی کافی وقت نہیں ہے کہ لارج سکیل پہ یہ مشینیں حاصل کی جائیں اور ڈپلوائے کیا جائے ان کو پاکستان میں، اور اسی طرح سے بہت ہی بڑے پیمانے پہ میسیو ہیوج ہیفٹی نمبر پہ جو آپریٹرز ہوں گے ان مشینوں کو چلانے کے لیے، ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے بھی ابھی وقت نہیں ہے۔ دیر آر سیکیورٹی ایشوز، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں جو کہ چین آف کسٹڈی کے بارے میں ہیں، مشینوں کو رکھنے کے بارے میں ہیں۔ These points alone would be enough to throw the integrity of polls into serious doubt۔ ان پوائنٹس کی وجہ سے جو آنیسٹی ہے، شفافیت ہے الیکشن کی، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں سنگین قسم کے۔ However، تاہم the government has rejected the ECP's arguments۔
حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دلائل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے ان کا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں شبلی فراز، انہوں نے پچھلے دن کہا ہے that 27 of objections were on account of commission's own lack of capacity، کہ جو 27 اعتراضات ہیں اس میں کمیشن کی اپنی نااہلیت ہے، صلاحیت میں کمی ہے۔ while the indigenously developed EVM address the remaining 10، اور جو مقامی طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈیولپ کی گئی ہیں وہ جو ریمیننگ 10 اعتراضات ہیں ان کو ٹیکل کر سکتی ہیں، ایڈریس کر سکتی ہیں۔ ہی آلسو ڈبل ڈاؤن، انہوں نے ری انفورس کیا ہے، اسٹرینگتھن کیا ہے گورنمنٹ کے ریزالو کو، ڈٹرمینیشن کو، ارادوں کو کہ وہ انٹروڈیوس کرائیں گی ای وی ایمز کو اگلے الیکشن کے لیے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ان کے مکمل ارادے ہیں، فلی ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ ایک ضروری لیجسلیشن قانون سازی پاس کروائیں گے۔ دا گورنمنٹ مسٹ کنسیڈر اٹس سٹانس، حکومت کو اپنے سٹانس کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا، اس پہ دوبارہ سے سوچنا ہوگا۔ ناؤ دیٹ دیر از رینیوڈ پش فار الیکٹورل ریفارمز، اب جب کہ الیکشن کی اصلاحات کے لیے ایک نیا پش ہے، یہ ضروری ہے کہ ان تک پہنچا جائے۔ اور وہ کیا ہے، ڈیش یا فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ کنسنسس، اتفاق رائے ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اس اہم معاملے پہ۔ ایٹ دس پوائنٹ، اس پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں، دے کین ناٹ ایون ایگری آن پراسپیکٹیو نیمز، وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کے جو نیم دیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو 2 پوسٹ ویکنٹ ہیں ان کے لیے، ان پہ بھی حکومت اور اپوزیشن ایگری نہیں کر رہی۔ اس کے اوپر بھی ہم نے ایک مکمل ایڈیٹوریل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ یہ 2 ممبران ہیں، آلدو ای سی پی فنکشنل رہے گی کیونکہ پیچھے 3 ممبران بچتے ہیں، لیکن پھر بھی ان 2 ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ اٹ سیمز انکریزنگلی لائکلی دیٹ دا کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ڈیڈ لائن فار اپوائنٹمنٹس از لائکلی ٹو بی مسڈ، ایسا نظر آتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے آئین نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ ودن 60 ڈیز اپوائنٹ کرنا ہے آپ نے ای سی پی کے ممبرس کو، وہ مس ہو جائے گی ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ دا 2018 الیکشن، 2018 کے الیکشن میں جس طرح اس سے پہلے بہت سارے الیکشن ہوئے ہیں اس میں تضادات تھے، اس کو الیکشن سے تضادات سے اس کو مارک کیا گیا ہے، اینڈ دی ایلیگیشنز کنٹینیو ٹو ویشیٹ دا پولیٹیکل ایٹماسفیئر، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں انہوں نے سیاسی ماحول کو مزید سپوائل کیا ہے، خراب کیا ہے۔ یورپی یونین الیکشن آبزرور اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ بہت ساری میجر شارٹ کمنگز ہیں ضروری انگریڈینٹس میں، جو کہ ضروری امپیریٹیو ہیں، نیسیسری ہیں، سگنیفیکنٹ، وائٹل، کروشیل، کرٹیکل ہیں شفاف الیکشن کے لیے۔ اور وہ انگریڈینٹ کیا ہے، وہ ہے ٹرانسپیرنسی، یعنی کہ شفافیت، جو کہ ضروری ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اور فری میڈیا کے لیے۔ ان دا ڈاکومنٹ اٹ از سبمٹڈ ٹو بی سینٹ کمیٹی، یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کیا گیا ہے سینٹ کمیٹی کو۔ دا کمیشن آلسو مینشن، کمیشن میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ اے نمبر آف الیکشن ریلیٹڈ پرابلمز دیٹ ای وی ایمز ول ڈو نتھنگ ٹو ایڈریس، ایسے بہت سارے الیکشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اگر امپلیمنٹ کر بھی دی جائیں تو وہ ایڈریس نہیں کر پائیں گی۔ وہ پرابلمز کیا ہیں، لوور ووٹ ٹرن اراؤنڈ ہے، یعنی کہ بہت کم ہم دیکھتے ہیں شرح لوگوں کی ووٹ دینے کی، اسی طرح سے جو عورتیں ووٹ دیتی ہیں ان کا ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہے۔ اسٹیٹ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرتی ہے، الیکشن میں فراڈ کیا جاتا ہے، بیلٹ اسٹفنگ فلنگ کی جاتی ہے خود سے، اسی طرح سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، ڈس آنیسٹ غیر ایماندارانہ پولنگ سٹاف ہوتا ہے، اور جو مس یوز کیا جاتا ہے اسٹیٹ کے ذرائع کا، یہ اور ایسے مسائل ہیں جن کو ای وی ایمز حل نہیں کر سکتے۔ سگنیفیکلٹی، سم آف دیز پرابلمس فال ان دا کیٹیگری آف پری پول ریگنگ، ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو آپ پری پول ریگنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں پبلک اوپینین کو شیپ کرنا، پروپیگنڈا، یہ آ جاتے ہیں۔ وچ کوئرز دی پچ لانگ بیفور اینی ون کاسٹ اے ووٹ، جو کہ سپائل کر دیتے ہیں پلانس کو بہت ہی سیکرٹ طریقے سے، اس سے پہلے کہ کوئی جا کے ووٹ کاسٹ کرے۔ وائل ای وی ایمز کین سرٹینلی بی انٹروڈیوسڈ، اگرچہ جو ای وی ایمز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کو یقینی طور پہ متعارف کرایا جا سکتا ہے مستقبل کے الیکشنز پہ، اٹ مسٹ بی ڈن ناٹ ان ہیسٹ، اس کو جلدی میں نہیں کرنا چاہیے، بٹ آفٹر سفیشینٹ پارلیمنٹری ڈیبیٹ، بلکہ جب ایک انف پارلیمانی مباحثہ ہو چکے، ڈسکورس ہو جائے اور ایڈیکویٹ پریپریشن ہو، تیاریاں ہوں اس طرح کی ریڈیکل ایکسٹریم تبدیلی کے لیے، ووٹنگ کے میتھڈ کو چینج کرنے کے لیے۔ 2023 کے لیے اگر ہم دیکھیں جو اولڈ فیشن پیپر بیلٹ ہے وہ سب سے محفوظ رستہ ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا موسٹ ریپلیسمنٹس، دا ہائی ٹرن اوور آف بیوروکریٹس،
بہت ہی تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے، ریپلیس کیا جا رہا ہے بیوروکریٹس کو، جن کے پاس بہت ہی امپورٹنٹ اہم پوزیشن ہے پنجاب میں۔ یہ مینیفیسٹیشن ہے، سگنل، انڈیکیشن، ایویڈنس، پروف ہے پی ٹی آئی کے جو تعلقات ہیں بیوروکریسی کے ساتھ وہ کشیدہ ہیں، انیزی ہیں، which the government appears to see as the main hurdle in the implementation، جو کہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ یہ مین obstacle ہے، رکاوٹ ہے تو ان کے ویژن کو، تصور کو نافذ کرنے میں ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے اور سیاسی طور پر اہم صوبے میں۔ that the government has just brought in its 7th انسپیکٹر جنرل آف پولیس۔ اگر ہم دیکھیں حکومت اب 7واں آئی جی لائی ہیں پولیس کا، اور جو 5واں چیف سیکرٹری ہے 3 سالوں میں اپنے رول کے درمیان۔ اور آئی تھنک جو لوگ پیپر دیتے ہیں پی پی ایس سی کا 1 پیپر ایم سی کیوز، تو ان کے لیے اتنے زیادہ نام یاد کرنا بھی مشکل بنا دی ہے پی ٹی آئی نے۔ یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک مینٹین رکھ کے بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں کی گئی ہیں ضلعی اور ڈپارٹمنٹل لیول پہ۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ شو کرتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ دیٹ اٹ از اسٹل اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے ورکنگ ارینجمنٹ، کہ یہ ابھی بھی کام کی سطح پہ تعلق نہیں بنا پائی، ایسا تعلق جو کہ کمفرٹیبل ہو بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنے میں۔ دس از ناٹ این انلیجیٹیمیٹ ڈیزائر، یہ ایک ایسی خواہش نہیں ہے جو غیر قانونی ہو، یٹ دا پیس ایٹ وچ اٹ ہیز بین شفلنگ سول سروینٹس، لیکن جتنی تیزی سے یہ سول سروینٹس کو تبدیل کر رہی ہے از کاؤنٹر پروڈکٹیو، اس کے جو ڈیزائر ایفیکٹس ہوں گے یہ اپوزٹ ہوں گے جیسا کہ انہوں نے ڈیزائر کیا ہے۔ اینڈ ہیز وائڈنڈ دی ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور اس نے عدم اعتماد کو بھی مزید وسیع کر دیا ہے جو حکمران جماعت کے سیاستدان ہیں اور بیوروکریسی ہے ان کے درمیان۔ دس از افیکٹنگ پبلک سروس ڈلیوری، اس کی وجہ سے جو عوام کو سہولیات دینی ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ دا ویری ریزن فار میکنگ دیز ہول سیل چینجز، جو کہ مین ریزن تھا یہ تبدیلیاں کرنے کا کہ پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنایا جائے، اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکا۔ چیف منسٹر اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ صرف اکیلے نہیں ہیں کہ ان پہ الزام لگایا جائے اس غیر تحفظ کے ٹینیور کے لیے جو کہ بیوروکریٹس کے ٹینیور میں انسیکیورٹی پائی جاتی ہے اور پولیس آفیشلز کے۔ یہ جو چینجز ہیں یہ موسٹلی آرڈر کی جاتی ہیں اسلام آباد کی جانب سے، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے وفاقی حکومت کا مضبوط اور امپریکٹیکل ڈیزائر ہے کہ وہ دور سے صوبے کو کنٹرول کریں۔ ان دا ریسنٹ منتھس، حالیہ مہینوں میں اگر ہم دیکھیں، سکورز آف پولیس آفیشلز اینڈ بیوروکریٹس ہیو بین ری اسائنڈ ٹو پولیس۔ دا پی ٹی آئی لا میکرز، پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے نیومیریس جو پولیس آفیشلز تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ دا لیٹسٹ ٹاپ آرڈر پولیس اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرج، ابھی اگر ہم دیکھیں ٹاپ آرڈر میں جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ ریموو کیا گیا ہے تو اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ کائنڈ آف کمپرومائز ہے، سمجھوتا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، ایز پریشر اور بلڈنگ آن دا رولنگ پارٹی، کیونکہ حکمران جماعت پہ اب پریشر انکریز کر رہا ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کے اوپر وہ ڈیلیور کریں 2023 کے الیکشن سے پہلے۔ نیورتھلیس، اس کے باوجود فیو ایکسپیکٹ دا نیو پولیس باس اینڈ چیف سیکرٹری ٹو لاسٹ ویری لانگ ان دیئر جاب، یہ بہت کم توقع کی جا سکتی ہے کہ نئے پولیس آئی جی اور چیف سیکرٹری زیادہ عرصہ اپنی جابس کے ساتھ رہ پائیں گے موجودہ حالات میں۔ اٹ از دیئر فور از ہارڈ ٹو ناٹ فیل ایمپیتھی، اس لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو جو کہ سول سرونٹس ہیں اور پولیس آفیشلز ہیں، ہو ہیو سین انارمس پولیٹیکل پریشر، جن کو بہت زیادہ ہیفٹی، ہیوج، میسو سیاسی پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف سائڈ سے، ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ بہت زیادہ غیر یقینی پائی جاتی ہے ان کے ٹینیور سے متعلق سیاسی ڈسپنسیشن میں، موجودہ سیاسی سسٹم آرڈر نظام میں۔ ایک کپل آف منتھس اگو، کچھ مہینے پہلے، دا پنجاب اسمبلی اپرووڈ اے کنٹروورشل بل، پنجاب اسمبلی نے ایک متضاد بل پاس کیا تھا جس میں پروونشل لیجسلیچر کو، صوبائی اسمبلی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ آفیسرز کو سزائیں دے سکیں جن پہ یہ گلٹی پائے جائیں کہ انہوں نے بریچ کیا ہے، توڑا ہے پریویلیج آف اسمبلی ممبرز کو، استحقاق کو، اسمبلی ممبرز کے پریروگیٹو انٹائٹلمنٹ کو۔ دا اسٹیٹ آف کانسٹنٹ فرکشن بٹوین دا پولیٹیشینز فیسنگ پبلک پریشر ٹو پرفارم، یہ جو بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ کشیدگی پائی جاتی ہے سیاستدانوں میں جو کہ پبلک پریشر فیل کر رہے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، اور سول سرونٹس کے درمیان جن کو اپنی کیریئر کنسرنز ہیں، اپنے کیریئر کے متعلق تحفظات ہیں، یہ ان یوزول ون نہیں ہے، غیر معمولی نہیں ہے۔ بٹ بلیمنگ دا پولیس فورس اینڈ دی بیوروکریسی، لیکن پولیس فورس اور بیوروکریسی پہ الزام لگانا کہ یہ اپنی سیاستدان مکمل، آپٹیمل، پرفیکٹ پرفارمنس نہیں دے پائے پنجاب میں، یہ ایک ایکسکیوز ہے، بہانہ ہے کہ ری شفل کیا جائے رینکس، ان کو تبادلے کیے جائیں ہر کچھ مہینے کے بعد، اور یہ تمام چیزیں مدد نہیں کریں گی، ہیلپ نہیں کریں گی رولنگ پارٹی کی۔
اٹ از سمپل لاجک، یہ بالکل ریشنل اور سمپل سی بات ہے. یہاں پہ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. نو ون از گوئنگ ٹو ٹیک دیئر جاب سیریسلی، کوئی بھی اپنی جاب کو سنجیدگی سے نہیں لے گا. انلیس دیئر ٹینیورز آر سیکیور، جب تک ان کے ٹینیورز محفوظ نہ ہوں. کچھ عرصہ پہلے کے پی کے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نیا آفیسر لگتا تھا 17 اسکیل پہ، تو اس کو 3 سال تک آپ ٹرانسفر نہیں کر پاتے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام تھا. جو بیوروکریٹس ہیں یا دوسرے آفیشلز ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر پاتے تھے، کیونکہ حکومت ان کو فوری طور پہ ٹرانسفر نہیں کرتی تھی. لیکن اگر آپ پنجاب میں دیکھیں یا دوسرے صوبوں میں دیکھیں، سندھ میں، بلوچستان میں، تو وہاں پہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. ایون ود ان 3 منتھس بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بیوروکریسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتی، اور جو سیاستدانوں کے بیوروکریسی کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں وہ بھی اچھی پرفارمنس کی راہ میں مسائل بنے ہوئے ہیں. تو ریپلیسمنٹ کے بارے میں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کچھ میں امپورٹنٹ باتیں تھی کہ 7 آئی جی آ چکے ہیں اب تک، اور 5 چیف سیکرٹریز آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ای وی ایم کنٹروورسی تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق تضاد تھا، یہ بھی بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس پہ بھی ہم بہت زیادہ نیومیریس آرٹیکل اسٹڈی کر چکے ہیں، اور یہ مزید انوائرمنٹ کو پولرائزڈ کر رہا ہے، ڈیوائڈ کر رہا ہے اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا جو ہم نے کچھ دن پہلے اسٹڈی کیا تھا، وہ تھا ای سی پی کے ممبرز نامینیٹ کرنے کا. اس پہ بھی حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو رہا. تو جو ڈیڈ لائن ہے آئین کی جانب سے، کانسٹیٹیوشن کی جانب سے، وہ مس ہو جائے گی. تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو حالات ہیں وہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.